منگتے تو رہے منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتے تو رہے منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ منگتے تو رہے منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ حضرات گرامی، میں بلا تخصیص کتاب کے لیے دعوت دیتا ہوں میرے برادر مکرم خطیب اہل سنت شمشیر اعلیٰ حضرت اونچی دو سبحان اللہ۔ کئی ایسے بندے نے انہوں نے کریمہ بھی نہیں پڑھی، پتہ بھی کوئی نہیں، لیکن انہوں نے ناش چاہت لکھی اندر شمشیر اعلیٰ حضرت ہے۔ شمشیر اعلیٰ حضرت ہے علامہ مفتی محمد الیاس صاحب، توجہ فرمائیں۔ خطیب اہل سنت شمشیر اعلیٰ حضرت عالم باعمل جناب محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد الیاس صاحب ریدوی چشتی قادری تشریف لا کر اپنے نورانی ایمانی وجدانی روحانی بیان سے ہم سب کو، ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ آپ نے اپنے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين، حمد و ثنا درود
ختم الانبیاء لہ التحیت والثناء بعد نہایت قابل قدر محترم معظم محتشم علماء ذی وقار بانیان محفل حاضرین محفل دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ساڈے چند گھڑیاں دا اتھے بیٹھنا ذکر کرنا ذکر سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے دارین دیاں سعادتاں بناوے سارے بولو نا آمین کسے منت نہیں کی تک نہیں بولنا جی میرے اور تو پہلے کسے منت نہیں کی تک بولیا جنا یہ کیتا بھی ہے سنوں کہ غلط آکے تو سب بول دیا رہنا اچھی بولو نا سبحان اللہ بانیان محفل نے جس مقصد واسطے جس جائز حاجت واسطے یہ محفل پاک کا انعقاد کیتا ہے مولا تعالیٰ اس جائز مقصد کو پورا فرمائے اور دارین دیگر سعادتہ نصیب فرمائے واجب الاحترام دوستو محفل پاک کا سلسلہ 11ویں شریف انعقاد پذیر ہے کچھ لوگ ایسے نے جڑے 11ویں دے نام تو چڑھ دے نے کچھ لوگ ایسے نے جنہ سارا کچھ سمجھ 11ویں نو لے آئے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سمجھ اور شعور دیتی ہے اپنے محبوب دے نالین پاک کا صدقہ تو انہوں وضاحت دسنی ہے کہ جڑا 11ویں نہ کرے اودا کی حال ہوتا ہے تو جڑا صرف 11ویں کرے اودا کی حال ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں حقیقت سمجھ کے پھر تو انہوں سمجھان دی توفیق عطا فرمائے پھر تو انہوں تو مینوں دو انہوں سمجھ سمجھا کے مولا تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے شریعت مطہرہ دے اندر اللہ دے ولیوں دی جڑی پہچان رکھی گئی ہے جڑی پہچان دسی گئی تو سب اکثر نہیں بلکہ بہت زیادہ وارا اور تو انہوں بھی یاد ہو گئی ہونی ہی آیت صرف سنتے نہیں کئی بار پڑھتے بھی ہو کہ شان ولایت جدوں بھی بیان کیتی جاوے علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ تسی نیٹ کھولو کوئی یوٹیوب کھولو کوئی فیس بک تے ویکھو کوئی انٹرنیٹ تے ویکھو ہر عالم جڑا اللہ دے ولیاں دی شان بیان کرو ہوئے وہ آیت ضرور پڑھتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سن دے ہو نا یہ آیت سنی ہوئی ہے آتی بھی ہونی ہے اس آیت دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیاں دی پہچان دسی خبردار ہو جاؤ بالکل پکی گل جے غور نال سن لو رب تعالیٰ جتھے الا فرماتا ہے نا وہ دا مطلب ہوتا ہے سارے پاسے وہ توجہ ہٹا کے ادھر کرو تے غور نال سن لو گل پکی جے الا ان اولیاء اللہ خبردار ہو جاؤ پکی گل ہے جڑے اللہ دے ولی نے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون نہ انہوں نے کوئی خوف ہے تے نہ انہوں نے کوئی غم ہوئے گا سمجھ آ رہی ہے گل دی سارے نو سمجھ آ رہی اچھی بولو نا سبحان اللہ علامہ صاحب قبلہ تشریف لے آ رہے ہیں یا لے آ چکے ہیں میں تمہیں تھوڑی دیر واسطے آرے لاؤنا ہے چند گلاں تمہیں سمجھاڑیاں نے اصل خطاب کا تمہیں پتہ ہے کچھ نالے نے خطیب صاحب دا ہونا ہے جڑے تشریف لے آ رہے ہیں انشاءاللہ تمہیں چس بھی دیں گے مزہ بھی آئے گا علم بھی دسن گے تقریر بھی سنان گے میں تمہیں تھوڑا جہا سبق یاد کراؤنا ہے تمہیں سناؤنا نہیں کیونکہ سنایا جاتا ہے جڑا آپ جانتا ہو تمہیں سمجھاؤنا ہے میں نہ آتا تمہیں سبق سناؤن لگتا تمہیں کس واسطے سناؤن لگتا تمہیں یاد کراؤنا ہے تاکہ یاد رہ جائے اچھی بولو نا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دستا ہے خبردار ہو جاؤ پکی گل جے رب انہ جتھے فرماوے نا
اتنے شک دی رب تعالیٰ تے اتنا نہ بھی فرماوے تے شک دی گنجائش کوئی نہیں. شک کرن والا بے ایمان ہے. تے رب جتھے اتنا فرما دے نا تے سمجھو قسم چکی گئی ہے, پکی گل ہے. بالکل یہ وچ شک دی گنجائش ہی کوئی نہیں. جڑے اللہ دے دوست نے نا انہاں نوں نہ غم ہوندا ہے نہ خوف ہوتا ہے. اور اس چیز نو اسا پتہ نہیں کیویں سمجھ لیا ہے یا سمجھاؤن والے کیویں سمجھ آ دیتا ہے. اسی سمجھنے ہاں درود پاک پڑھو نا جی ایک بار اچھی بات نہ سا. کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا خبردار ہو جاؤ بے شک جڑے میرے بیلی نے نا, جڑے میرے دوست نے, جڑے میرے ولی نے, جڑے اللہ دے ولی نے, انہوں نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. یعنی ولی بے خوف بھی ہوتا ہے تے بے غم بھی ہوتا ہے. یہ مطلب کی ہے کہ اللہ دے ولی نو کسے دا خوف نہیں ہوتا نہ کسے شے دا انہوں غم میں. اتھو ہن نعت خانہ نے تے جاہل پیرہ نے تے جاہل ملا نے کی مانا لیا ہے کہ ولی جڑا ہوتا ہے جو مرضی یہ کرے. آج کل دا جڑا پیر ہے نا جو مرضی یہ کرے, سانو نہ آخرت دا غم ہے نہ دنیا دا غم ہے نہ کسی اور شے دا غم ہے تے نہ انہوں رب رسول دا کوئی خوف ہے نہ آخرت دے عذاب دا کوئی خوف ہے. اس سے واسطے آندے نے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا صدا سویرا ہے. وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دے ہوئے تے نا خان پڑھ چھڑتے نے. سانو یقین آ جاتا ہے سونے محبوب تشریف لے آؤ نہیں ہے آدھے کہنا ہے اینو چھڈ دے ہوئے نے جھنڈیاں لائیاں سن, اینو چھڈ دے ہوئے نے میلاد منایا سی, اینو چھڈ دے ہوئے نے نعرے مارے سن, اینو چھڈ دے ہوئے یارویں منائی سی, اینو چھڈ دے ہوئے نے داڑھی بھی منائی سی, اینو چھڈ دے ہوئے نماز دے نیڑے نہیں سی جاتا, اینو چھڈ دے ہوئے قرآن شریعت نو کٹ کیتی رکھی سی, اینو چھڈ دے ہوئے تعلیم انگریز دی پڑھدا سی, تہذیب انگریز دی چلدا سی, نظام حکومت انگریز دا چلاندا سی. بڑا چنگا بندہ ہے اینو چھڈ دیو, میں اپنی مرضی دنیا تے کردا رہواں تے مدینے دے تاجدار سرکار دی شریعت تے نہ چلنا, سونے محبوب دے قرآن نو کٹ کیتی رکھاں. تعلیم قرآن علی پڑھا کوئی نہ, تہذیب قرآن علی تے چلنا کوئی نہ, شریعت مطالعہ دے اصولاں نو چھڈ دیواں تے قبر وچ سونے محبوب پابند نے میرے نام باللہ من ذالک کہ قبر وچ او آ کے اندی آکھن گے اینو چھڈ دیو بھائی اے تے میرا ہے. اے نعت خانہ دا فکر ہے. سونے محبوب نے قبر میں چھڑانا نہیں کوئی نہیں. سونے محبوب کریم آقا سرکار نے قبر میں چھڑانا کوئی نہیں ہونا. ایک ہے قبر میں چھوڑنا نے کہ نہیں ہونا, آنا ہے. کچھ ہی بولنا یار سارے بولو. قبر میں چھوڑنا مومن دی قبر میں, مومن دی قبر میں. مدینے دے تاجدار سرکار نے تشریف لے آنی ہے. منافق کافر دی قبر میں کوئی نہیں جانا کیونکہ رب تعالیٰ نے منع کر دیتا ہے. منافق کافر نو بکھائے جان گے, مومن دی قبر میں تشریف لے آؤ گے. میرا خیال ہے تو یا تو سمجھ نہیں پہ آتی تو یا دل کوئی نہیں بولن دے, اچھی بولو نہیں بات. مدینے دے تاجدار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں چھڑاؤن کوئی نہیں ہونا. کسے مولوی بولو ایک گل بکوا دیو کہ حدیث پاک دے وچ الفاظ ہون کے سونے محبوب نے قبر وچ آنا ہے تے آ کے چھڈا کے ٹر جانا ہے. اللہ دی عزت دی قسم میں مسجد وچ بیٹھ کے علماء دے سامنے گل پیا کرنا. مدنی کریم آقا سرکار نے قبر وچ چھڈاؤن نہیں آنا, امتحان بن کے آنا ہے. امتحان بن کے آنا ہے. انہاں دے بارے سوال ہوئے گا کہ اس ہستی دے بارے کی آندا سی. سوال پوچھا جانا ہے کہ دنیا میں نہیں دے ہویا اس ہستی دے بارے کی آندا سی تے تو آکی مینوں کہ دا چہرہ ہی پسند نہیں سی تا میں اپنا کٹائی رکھدا سا اس طرح
مینوں تے حکم ہی پسند نہیں سی، مینوں تے انہاں دی شریعت ہی پسند نہیں سی، مینوں تے انہاں دا قرآن لے آندا ہویا پڑھن دی توفیق ہی نہیں سی ہوئی۔ میں انہاں دے بارے اے کہندا سا کہ سونے محبوب رحمت للعالمین نے انہاں دا قرآن چھڈ دئیے تاں وی جنتیاں، انہاں دی شریعت دی مخالفت کریے تاں وی جنتیاں۔ سال بعد میلاد مناندا سا، جھنڈیاں لاندا سا، مرچاں لاندا سا، مہینے بعد 11ویں مناندا سا، سال پورا اونوں نکی 11ویں آندا سا، سال بعد ایک مہینے وچ اونوں ہی وڈی کہہ دیندا سا۔ میں بڑا ٹکا کے دیکھا پکاندا سا، پھرنیاں کھاندا سا، کھیراں کھاندا سا، رج کے قرآن شریعت نو ہاتھ نہیں لایا۔ سوڑیو فرشتیو میں تے انہاں نو اے سمجھدا سا۔ یہی ساڈا حال ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ میرے کو جنت دا ٹکٹ دے ہے کوئی نہ جڑا میں تانوں دے چھڈا۔ کیوں جی؟ میں اپنا نہیں پتا میں جنت جانا ہے کہ نہیں، تانوں جنتی کتھوں بناواں؟ تے میں تانوں آکھیا تساں میلاد دی جھنڈیاں لائیاں نے، جلوس کڈیا جے، میلاد شریف دا مہینہ گزر گیا، ہن سارا سال جو مرضی دے کرو تسی پکے جنتی ہو۔ اے بے ایمان بندے دا کام ہے، شریعت نو جانن والے دا کام نہیں۔ اے یاد رکھ، بالکل بے دین بندے دا کام ہے جڑا تانوں عجیب گل ہے یار، تسی کسے بندے نو آپ کو مینوں باہر لے جا، باہر دے ملک جانا تے سارے اندھے واہ جانا، مسیح تے بھاویں کوئی نہ آئے، جنوں آپ کو باہر جانا ہے وہ آندا جی ضرور جانا ہے۔ تے مولا علی پاک فرماندے نے خوش نصیب ہے وہ بندہ جدا رزق دے گھر دے نیڑے رب لکھیا ہوئے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ رزق کون دیندا ہے؟ اللہ سعودیہ چ رہندا ہے اتنے بھی ہے؟ بولو تو صحیح۔ یہ رب تو نہیں دیندا جی، رب اتنے نہیں دیندا۔ یورپ وچ رب دیندا ہے، اتنے نہیں دیندا۔ واہ صدقے جاؤ اللہ کریم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔